شکیل صاحب، آپ ایک بڑا ادارہ چلا رہے ہیں آبرو کے نام سے، 5000 سے زائد اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے پاس، اور ایک پیس ہوم کے نام سے یتیم خانہ بھی ہے. تو بچوں کی تعلیم تو پاکستان میں کچھ سٹینڈرڈز ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن اب جو نئی نسل ہے ہماری ینگسٹرز ہیں، ان کے اخلاقیات پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، انسان جو ہے وہ تعلیمی اور اخلاقی طور پر جب بہتر ہو جاتا ہے تو ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. پروفیشنلزم کے لیے تعلیم کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اچھا انسان بننے کے لیے اخلاقیات کا ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح تعلیم کو آپ کچی پکی سے لے کے چلتے ہیں، اسی طرح اخلاقیات بھی اپنی ماں اور باپ کی گود سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے، میں کبھی کبھی پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کرتا ہوں، اور میں اکیلے میاں کے اور اکیلے بیوی کے ساتھ میٹنگ نہیں کرتا، دونوں ماں باپ کو اکٹھا بلاتا ہوں. اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جہاں سے بچے کی خرابی شروع کرتے ہیں وہ جگہ ہے جب وہ 6-7 سال کا ہوتا ہے، اور آپ دونوں کے درمیان ہونے والی جو بحث ہے اس کے نتائج میں جو بحث ختم ہوتی ہے اس سے بہت متاثر ہوتا ہے. ایک تو اپنے گھر میں امن پیدا کریں، بچوں کو یہ نہ علم ہو کہ ہمارے ماں باپ ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ننیال اور ددیال سے علیحدہ نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں نوک ہوتی ہے، بچہ بھاگا گیا، پھر بھاگا آیا، اس نے آ کے کہا امی ماما آیا یا خالہ آئی ہے، تو میاں صاحب نے کہا اے لے پھر آ گیا نہیں تیرے لوائک تو کم ہونا ہے، کچھ لین آئے ہوں گے. اب بچے کو یہ سمجھ آئی کہ میرے خالہ اور ماموں جو ہیں نا وہ ہم سے پیسے لے کے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم غربت کا سامنا کرتے ہیں. اس کا بدلہ آپ کی بیوی ایسے لیتی ہے کہ جس دن چچا تایا یا پھپھی آتی ہے اور بچہ کہتا اماں پھپھی آئی ہوں، تو وہ آگے سے کہتی لے پھر آ گئی ہوں. انہوں بھی کچھ نہ کچھ چاہیدہ ہی ہوگا، جنہوں کو جو چاہیدہ ہوندہ ہے دھیان دیں. اب اس بچے کو یہ پتہ چل گیا کہ تایا چاچا پھپھی آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پیسے ہی چھیننے آتے ہیں، اور یہ ہماری تمام تکالیف کا جو ذمہ دار ہیں یا تو ہمارا ننیال ہے یا ددیال ہے. وہ ان سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب وہ باقاعدہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ یہ تو سوچئے کہ ایک بچے کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اس کی تباہی مچا دی ہے. جب وہ ننیال کا نہیں ہے تو پھر اس کی رشتہ داری کہاں ہے، اور جب وہ ددیال کا نہیں ہے تو اس کی رشتہ داری کیا ہے؟ آپ نے اس کو اکیلا کر کے کھڑا کر دیا. یعنی جو ہم آباؤ اجداد ہیں یا ریلیٹیوز ہیں، ان کے ساتھ جو اخلاقیات کے ساتھ اس نے پیش آنا تھا وہ ختم ہو گئی. یہ گھریلو سطح پر ہے. اگر ہم تعلیمی اداروں کی بات کریں تو وہاں کیا ذمہ داریاں ہیں اساتذہ کی، اور وہاں کیا کریکٹیو میجرز لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، استاد کے اوپر بہت بوجھ ہے. آپ نے اتنی کتابیں لاد دی ہیں، آپ نے منتھلی ٹیسٹ لاد دیے ہیں، آپ نے سمائی ٹیسٹ لاد دیے ہیں، آپ نے پری ایگزامینیشن ٹیسٹ لاد دیا ہے، اور پھر ایگزام کی تیاری لاد دی ہے. پھر آپ رزلٹ بھی مانگتے ہیں. پھر اس کے پاس صرف اتنا رہ جاتا ہے، وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا کہ آپ کے بچوں کو آپ کی تربیت کرے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے پالیں. نہیں، وہ صرف اتنا کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ جس وقت بچے شور مچائیں، بچے پریشان کریں، تو وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لے اور اس کو شائستگی کے ساتھ استعمال کرے کلاس کے اندر بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. یہ ایک بہت مشکل کام ہے. ایک کلاس میں 40-50 بچے بیٹھے ہوں اور وہ شور کر رہے ہوں، جن میں سے ایک زیادہ شور کر رہا ہو، تو اس کو جب وہ ڈانٹے گا تو جو سخت الفاظ استعمال کرے گا وہ سارے کے لیے اکیلے کے نہیں ہوں گے، سارے کلاس کے لیے ہوں گے. تو یہ اساتذہ اگر یہی صرف کر لیں تو بہت بڑا احسان ہے. تو اساتذہ سے پڑھائی بھی مانگتے ہیں، اخلاقیات بھی مانگتے ہیں. ہم آبرو میں یہ ساری چیزیں کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟
اخلاقیات میں نے اور روبینہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. ہم اساتذہ سے نہیں کہتے بلکہ اساتذہ کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں تاکہ انہیں سمجھایا جا سکے کہ کلاس کی لینگویج آپ کی کیا ہونی چاہیے. اس کے لیے اگر ان میں کہیں کسی کمی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اخراجات کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک ٹیچر ہے جس کا ڈریس ہم سمجھتے ہیں کہ کلاس میں جانے کے معیار سے تھوڑا نیچے ہے, تو ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ ساری ہی ٹیچرز اور سارے ہی اساتذہ کو ایک یونیفارم کا ایک جوڑا سب کو نیا بنا کے دے دیتے ہیں کہ یہ میل ٹیچرز کے یونیفارم اس کو کلاس میں جانے کے لیے, فیمیل ٹیچرز کی یونیفارم. ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارا لباس جو ہے وہ قابل نہیں ہے کلاس میں جانے کے, ہم نے یونیفارمٹی کر دی. اب ٹیچر کی یونیفارم بھی اسکول کی ہے, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے. اب اس میں اونچ نیچ نہیں رہ جاتی, اس میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے. پھر ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی ٹیچر سٹریس میں ہے تو ہمیں وہ بتا دے. ہم کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کی سٹریس کو کم کیا جا سکے تاکہ وہ کلاس میں بیہیو کرے. اگر وہ سٹریس میں ہوگا اور اس کی لینگویج کہیں سلپ ہوگی تو کلاس کو خراب. اسکول کے بعد معاشرے کا نمبر آتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ کریکٹر بلڈنگ میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے, نیگیٹو یا پازیٹیو؟ دیکھیں بازار جو ہیں ان میں ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے, اس میں ہر طرح کی زبان بھی ہوتی ہے. میں بھی بازار سے گزرتا ہوں, ٹھیلے والوں سے چیزیں خریدتا ہوں. میری طرح کے اور لوگ بھی ہوں گے اور ٹھیلے والے بھی میری طرح کے بھی ہوں گے اور میری طرح کے نہیں بھی ہوں گے. تو اسے تو آپ اور میں نہیں کنٹرول کر سکتے سوائے اپنے آپ کو کنٹرول کریں. کہ اگر ریڑھی سے سامان خریدیں تو ریڑھی بان سے یا ریڑھے والے سے یا پھل والے سے گفتگو اس طرح کریں کہ وہ ناشائستگی میں نہ جائے اور وہ آپ سے ناشائستہ نہ کرے. اسے سودا بیچنے کا مزہ آ جائے, آپ کو اچھی طرح گفتگو کر کے سودا خریدنے کا مزہ آ جائے. اس سے علاوہ آپ کسی کی اگر ترکیب بدلنا چاہیں تو نہیں بدل سکتے. ترکیب حکومت ہی بدل سکتی ہے, اور یہ حکومتوں کا کام ہے کہ جو بازار کے اندر لینگویج استعمال ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرے. اچھا, یہ ہماری جو اخلاقی گراوٹ ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اوور آل جو ایمانداری کا انڈیکس ہے وہ ہماری حکومتوں کے لیول پہ ہو, جوڈیشری کے لیول پہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو, وہ دنیا سے بہت ڈاؤن ہے, جبکہ ہم مسلمان ہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ ٹاپ انڈیکس میں ہیں ایمانداری میں بھی اور باقی جو ادر ڈوئنگز آف لائف ہے اس میں بھی. بہت ہی مشکل سوال ہے. آپ نے مسلمان بھی بنا دیا, آپ نے ہمیں نیچے بھی گرا دیا, دوسری قوموں کو غیر مسلم قوموں کو اوپر بھی لے گئے. یہ پریکٹس ہو رہا ہے, یہ ہے ایسا, یہ ہے ایسا, لیکن اس میں دین کا قصور نہیں ہے. اس میں انوائرمنٹ کا قصور ہے, مہنگائی کا قصور ہے, کم مائگی کا قصور ہے, علم کی کمی کا قصور ہے, لین دین کی گفتگو کی تربیت نہ ہونے کا قصور ہے. اور یہ سب میں ہے, مجھ سے لے کے اور میرے سینئرز تک, میرے پہ حکومت کرنے والوں تک, یا جن پہ میں حکومت کرتا ہوں ان تک. اس کے لیے ایک لمبی زندگی چاہیے, ایک لمبی جد و جہد چاہیے, اور یہ آئے گی حکمران سے. حکمران کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں. اب ریڈی سے آپ سودا لیتے ہیں تو اگر آپ گاڑی سے نہ اتر کے چوز کریں اپنی پسند کی چیز تو آدھا فروٹ شاپر سے خراب نکلتا ہے جب آپ گھر جا کے دیکھتے ہیں. غلط العام ہو گئی ہیں چیزیں, اور حکمران نہیں کر سکتا ہے. دنیا میں جب بھی حکمران اچھا آیا ہے چیزیں ٹھیک ہوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, چیزیں ٹھیک ہو گئیں, عرب میں ٹھیک ہو گئیں. خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر چلے گئے اور آپ نے وہاں دین پیدا کر دیا. آج بھی چین میں کاشغر کا علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ساری دنیا میں پھیلا دیے, وہ حکمرانوں نے کیا ہے. تو حکمرانوں کو بھی دیکھنا واپس پڑے گا. اگر ہم تعلیمی اداروں میں آئیں تو یہ ہمارے حکمران بھی تعلیمی اداروں کی ہی پیداوار ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں نے وہ کردار ادا نہیں کیا؟ نہیں, دیکھیں تعلیمی ادارے ایک
ایک ٹیچر ایک پہلی کلاس یا دوسری کلاس یا تیسری کلاس تک ہی رہ گیا ہے، اس کے بعد ایک اور آیا ہے، اس کے بعد ایک اور آیا، پوری ایک سیڑھی چڑھی ہے نا. تو کوئی سیڑھی کمزور ہے، کوئی سیڑھی تکڑی ہے، اور معیار میں بھی فرق ہے، ان کے حالات میں بھی فرق ہے، ان کی گھریلو زندگی میں بھی فرق ہے، ان کے اوریجن میں بھی فرق ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک بڑا پوٹینشیل پارٹ پلے کرتی ہیں بندے کی ریپروڈکشن میں. جی شکریہ شکیل صاحب.